وأنكحوا الأيام منكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وفي رواية قال: الإيمان بضع وسبعين شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصيام فإن له وجاء. حضرات، انسان کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا فرماتے ہیں جسے ہم حیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بے حیا ہے تو اس میں ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہے تو بے حیا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تفصیلاً تو میں خطبے کے دوران انشاءاللہ یہ بات عرض کروں گا۔ بنیادی طور پہ آپ یہ بات سمجھیں کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو بندہ مومن کے اندر ہوتی ہے، اور مومنوں میں جتنا زیادہ کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں حیا موجود ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صرف بندوں تک محدود نہیں، بلکہ حیا وہ صفت ہے جو خود کائنات کے رب کے اندر بھی موجود ہے۔ میں 2-3 حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں اور اس کے ہاتھوں میں کوئی عنایت نہ کروں اور کوئی نوازش نہ اس پہ کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ تو حیا ایک ایسی صفت ہے جو کائنات کے رب میں بھی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا ہے۔ کوئی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے اللہ سے حیا آتی ہے، اور مجھے میرے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے یوں کہوں، یا میں اپنے اللہ سے کوئی ایسا مطالبہ کروں۔ تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے۔ حیا کیا ہے؟ جھجک، شرم، شرمیلا پن، اور جب اس کا مفہوم وسیع ہو جاتا ہے تو پھر حیا بدکاری کے مد مقابل اس صفت کو کہتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار اور نیک بندوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کروں گا کہ عزت، آبرو، شرم، حیا،
یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، کردار میں بھی، الفاظ میں بھی، نگاہ میں بھی، سوچ میں بھی، گفتار میں بھی، حتیٰ کہ سوال میں بھی یہ چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر کوئی بندہ حقیقی طور پہ بندہ مومن نہیں کہلوا سکتا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزاح، مجھے ایک پرابلم تھا، مجھے ایک مسئلہ تھا، لیکن چونکہ میرے نکاح میں امام الانبیاء امام کائنات سرور رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال نہیں کر سکتا تھا، مسئلہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ آپ یہ مسئلہ، مجھے جد کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، فریکنس ہوتی ہے، تو میں نے ان میں سے کسی ایک آدمی سے کہا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے پوچھ دیں، مجھے، میں نہیں پوچھ سکتا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے۔ تو بھائیوں، لفظوں کے اندر بھی شرم ہوتی ہے، سوال کے اندر بھی شرم ہوتی ہے، چال میں بھی شرم ہوتی ہے، اور اسی طرح گفتار میں، ہر معاملے میں حیا اور شرم ہوتی ہے مومن کے ہر معاملے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وہ صفت ہے جو اپنے بندوں کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ نگاہ میں بھی آدمی کے شرم ہو۔ صحابی کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی، جوان تھا، کڑیل جوان، زندگی کا جوانی کا جوبن تھا، جوانی تھی، مستانی تھی، صحت میں طغیانی تھی، اور اس نے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول میں بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ ایک مسئلہ ہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں، باقی پورے اسلام پہ عمل کروں گا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، روزہ رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، جہاد کروں گا، توبہ استغفار کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، غرض کے اسلام کے ہر مسئلے پہ میں عمل کروں گا، لیکن صرف آپ مجھے ایک اجازت دے دیجیے، ایک مسئلے میں آپ مجھ پر حد جاری نہ کریں اور میرے لیے یہ مسئلہ جائز رکھ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نفسیاتی علاج فرمایا۔ اس کے دماغ میں جو بات تھی اور اس کے ذہن میں جو سوچ تھی اور جو کچھ اس کے جذبات تھے اور جو کچھ اس کے ارادے، خیالات اور پروگرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آسان انداز میں اور بڑے ہی مشفقانہ طریقے میں اور بڑے ہی مہربانہ الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دل کی پچھلی جانب اس کے ہاتھ رکھا جسم پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3-4 سوالات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوان مجھے اس بات کا جواب دے، مجھے یہ بتلا کہ اگر کوئی آدمی تیری والدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو گوارا نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تیری خالہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، اس نے کہا یا رسول اللہ قطعاً میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی تیری ہمشیرہ پہ ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں قطعاً گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اور کئی ایک رشتے آپ نے گنوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احساس دلوایا۔ پھر اب اس سے کوئی جواب تو نہیں بن پا رہا تھا، اس نے اپنی نگاہ کو جھکایا، نظروں کو گرایا اور سوچوں میں پڑ گیا، بیٹھ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی. اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ. یا اللہ اس کے دل میں پاکیزگی داخل کر دے، یا اللہ اس کا سابقہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو پاک دامن کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. جوان اٹھا چلا گیا. صحابی بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی ہم نے اس کو دیکھا تو بازار میں چلتا ہوا اپنی نگاہ کو ایسے نیچے کر کے چلتا تھا کہ کسی مرد کو، عورتیں کسی مرد کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اس کے اندر اتنی شرم، اتنا حیا پیدا ہو چکا. تو یہ وہ خوبی ہے جس خوبی پہ کائنات کا رب اپنے بندوں کو نوازتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت پہ اللہ اپنے بندوں کے بیڑے پار کرتا ہے. اور حیا وہ فضیلت والا عمل ہے جس عمل کی بنا پہ کائنات کا رب اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں عزیزوں، گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کی شریعتوں میں حیا وہ مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی نبوت میں، ہر پیغمبر کے کلام میں، ہر رسول کی شریعت میں اور ہر نبی کے دین میں، ہر امت کے لیے جو اللہ کی طرف سے دین ہوتا تھا اس میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو جی میں آئے آدمی کرے. تو فرمایا جب تک حیا باقی ہے، شرم باقی ہے، اللہ کی رحمت باقی ہے، اللہ کا فضل باقی ہے، اللہ کا کرم باقی ہے. اور جب انسان بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اس کی شرم ختم ہو جائے، اس کا حیا ختم ہو جائے تو کائنات کا رب بھی ایسے آدمی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر کائنات کا رب بھی ایسے آدمی کے لیے رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو حضرات عزیز وقار، اسلام کی تعلیمات میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. آپ نے کیا دیکھا؟ 2 انصاری بھائی ہیں اور ایک بھائی دوسرے آدمی کو، اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے. تیرے اندر اتنی شرم ہے، تو اتنا شرمیلا ہے، تجھے اتنی حیا آتی ہے، تو یوں نہیں کر سکتا، تو یوں نہیں کر سکتا، تیرے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی. آپ جاتے ہوئے ٹھہر گئے، رک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بھائی کو چھوڑ دے. اگر یہ حیا والا ہے، یہ شرم والا ہے، یہ شرمیلا ہے، یہ حیادار ہے تو اس کو ڈانٹ مت، اس لیے کہ کائنات کے رب نے حیا کو بھی ایمان کا ایک حصہ بنایا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کے اندر شامل ہے. تو میرے بھائیوں، آپ سابقہ انبیاء کی تاریخ بھی پڑھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کر لیا ہے، آ جائے گا یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے اور کیا کچھ، پھر آ جائے گا خواتین مارچ اس ملک کے اندر. تو میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں یہ جدت ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ تعلیم یافتہ ماحول ہے اور یہ آزادیاں ہیں اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں، میں اللہ کے سچے کلام سے پوچھتا ہوں، میں انبیاء علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، میں اس دنیا کے بہترین انسانوں سے پوچھتا ہوں، میں شرم و حیا کے مجسمے اور پیکر انبیاء علیہ السلام سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ تو جناب یوسف علیہ السلام کا جواب قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف میں موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے اللہ، یہ جو مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے عزیز مصر کی بیوی اور مصر کی یہ زنانان، یہ جو مجھے برائی کی طرف راغب کر رہی ہے اور مجھے یہ دعوت
الجاہلین، پھر میں نبیوں میں سے نہیں ہوں گا کائنات کے رب، پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو حضرات ذی وقار یہ تعلیم نہیں، یہ ثقافت نہیں، یہ عمدگی نہیں، اور یہ روشن خیالی نہیں، یہ مہذب معاشرہ نہیں، یہ آزادی نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے حیائی، بے پردگی اور اس طرح مرد و خواتین کا عام اختلاط، اللہ کے نبی یوسف فرماتے ہیں یہ جہالت ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، پڑھے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار۔ حضرات آج ہمیں اس بات کے اوپر زور دینا پڑتا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر جمعہ پڑھانا پڑتا ہے، ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں، ہمیں سیمینار کرنے پڑتے ہیں، ہمیں کنونشن کرنا پڑتے ہیں، اور ہمیں مجلسیں اور محفلیں اس موضوع پہ لگانا اور سجانا پڑتی ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو یہ بتلائیں کہ مسلمانوں، بے حیائی مسلمان کا کام نہیں، بے شرم ہونا مسلمان کا کام نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کفار کی نکالی ہے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے، یہ عیسائیوں کی سوچ ہے، یہ ہندوؤں کی سوچ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے لیے نمونہ کائنات کا کوئی مہذب آدمی نہیں، جس کے لیے نمونہ کائنات کا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں حیا سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں حیا سکھلایا۔ تو حضرات ذی وقار یہ کیا ہے؟ یہ مرد و خواتین کا اختلاط اور خواتین اور مردوں کے درمیان یہ اس طرح کے ناجائز مراسم اور یہ رابطے، یہ سارے کے سارے سلسلے، تحائف، یہ تحفے، یہ گفٹ، یہ فلاں، یہ پھول کا گلدستہ، اللہ کی قسم یہ پھولوں کے گلدستے نہیں ہیں، اگر یہ شریعت کے خلاف ہیں، بے حیائی کے مظاہر ہیں، تو یاد رکھیے یہ دیکھنے میں تو پھولوں کے گلدستے ہیں جو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ پھولوں کے دستے نہیں ہیں، یہ جہنم کے سرٹیفکیٹ ہیں جو دیے جا رہے ہیں، یہ انگارے ہیں جہنم کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو گزارش یہ کر رہا تھا، میں اپنی تاریخ جانتا ہوں، تاریخ پہچانتا ہوں، میں انبیاء کے کردار سے واقف ہوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ کردار رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ خود بھی حیا والے تھے، اور ان کے زمانے میں 2 بچیاں جو جنگل کے اندر انہیں ملی تھی، میں نے پچھلے جمعے میں بھی شاید ان کا تذکرہ کیا تھا، وہ جنگل میں ملی تھی اور بکریوں کو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ گھر چلی گئی، پھر واپس آئی اپنے باپ سے بات کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے، بلانے کے لیے کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں، ہمارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، چلے آپ ہمارے باپ کی بات سنیں۔ وہ ایسی زمین پہ چال چلی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ زمین پہ چل رہی تھی، فرشتہ اس کا پورا نقشہ بنا رہا تھا، اس زمانے سے اللہ نے اس نقشے کو سنبھال کے رکھا تھا، اپنے آخری نبی پہ قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا۔ چال میں حیا، سوال میں حیا، چال میں حیا، سوال میں حیا، الفاظ میں حیا، کردار میں حیا، نگاہ میں حیا، سوچ میں حیا، اعمال میں حیا، افعال میں حیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو جناب یوسف اور جناب موسیٰ پیغمبر تھے۔ آئیے میں امتیوں کی بات کرتا ہوں، جس امت کا میں بھی ایک فرد ہوں، اسی امت کے اندر وہ رہنے والے تھے۔ بھائیوں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں نکاح نام کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور 10 15 20 عورتیں ایک وقت میں ان کے پاس ہوتی تھی۔ زنا عام تھا، شرابیں عام پیتے تھے، قاتل تھے، نشئی تھے، لٹیرے تھے، راہدر تھے، چور تھے، بے حیا تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی زبان سے یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد
عبدہ و رسولہ، جب کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کے اندر ایسا حیا پیدا کر دیا، ایسی شرم پیدا کر دی۔ پوچھئے تاریخ سے، ابن کثیر نے لکھا ہے، پوچھئے تاریخ سے مورخین نے لکھا ہے، پوچھئے سیرت کے سیرت نگاروں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب عدی کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی، عدی کی بہن، اسے مسلمانوں نے قید کیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید میں آئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دیا جائے۔ اس کو واپس بھیجا گیا اور اس کو واپس لٹایا گیا، اور صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی، اس کے ساتھ چلے اور اس کو لے کر جائیں، منزل مقصود تک پہنچائیں۔ حضرات، کردار بولتا ہے، الفاظ بولتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لے کر چلے وہاں سے۔ جب شام کے ملک میں جا کر عدی سے ملے، حاتم طائی کے بیٹے سے، اور اس کی بہن کو اس کے حوالے کیا، اس نے پہلی فرصت میں پوچھا، بتا تیرا باپ سردار، میرا باپ سردار، سخاوت کا چرچا، عرب میں ہمارا اتنا اونچا نام تھا، عرب میں ہماری عزت تھی، اور عرب میں ہماری عزت کا طوطی بولتا تھا، تو دشمن کے اغیار کے اور دشمن کی قید میں دیار غیر میں رہ کر آئی ہے، بتلا تیری عزت کو بٹا تو نہیں لگا، بتا تیری عزت تو برباد نہیں ہوئی، بتا تیری عزت تو داغدار نہیں ہوئی، بتا اپنے باپ کی پگڑی کو نیچے تو نہیں کرائی، اپنے دامن کو داغدار تو نہیں کر دیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، عدی، تو نے تو مجھے چھوڑا تھا اور مجھے تو تنہا چھوڑ کر دوڑ آیا تھا، آج تجھے عزتیں یاد آ گئی، آج تجھے یہ احساس یاد آ گیا، آج تجھے باپ یاد آ گیا، آج تجھے تیری غیرت جاگ گئی، تو مجھے چھوڑ کر آیا تھا، انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، یہ لے گئے تھے اپنے نبی کے پاس مجھے، اور میں اتنے دن وہاں رہی ہوں، اللہ کی قسم اپنے باپ کی گھر کی چار دیواری میں وہ عزت نصیب نہیں ہوئی جو عزت مجھے محمد مصطفیٰ نے مدینہ میں دی۔ وہ تو وہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وہاں تھے، لیکن یہ تیرے ساتھ آئے ہیں، کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، رات کی تاریکیوں میں بھی تیرے ساتھ تھے، صحراؤں میں بھی تیرے ساتھ تھے، دن کے اجالے میں تیرے ساتھ تھے، تنہائیوں میں تیرے ساتھ تھے، جنگلات میں تیرے ساتھ تھے، یہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہیں، طویل ترین، تو اس سفر کا حال بتلا کیسا رہا؟ اس نے کہا، سفر کے حال کا کیا پوچھتے ہو، جہاں سے چلے ہیں وہاں سے لے کر تیرے گھر پہنچنے تک ان میں سے کوئی ایک آدمی، میں نے چیک کیا، بار بار کیا، بار کیا، بہت بار کیا، میں نے جائزہ لیا، میں نے چوری ان کو دیکھا، میں نے ترچھی نگاہوں سے ان کو دیکھا، میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو یہ میرے ساتھ چلتے تھے اور ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہی رہتی تھی۔ یہ اتنے حیا والے، یہ اتنے شرم والے ہیں۔ تو حضرات، مسلمان تو وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان سے ہر کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ سے دوسرا مسلمان محفوظ، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لینے کے لیے گئے، جہاد کا راستہ تھا، جہاد کا قافلہ تھا، فوجیوں کا کارواں تھا۔ ان کو ایک عورت ملی، انہوں نے اس عورت کو گرفتار کیا، اپنے اونٹ پہ مشکیلیں پانی کے لادے ہوئے آ رہی ہے۔ پوچھا کتنی دور پانی ہے؟ کہا 2 دن کی مسافت اور 2 دن کے سفر پہ پانی ہے۔ ان کو پکڑ کر لے آئے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مشکیلیں نیچے اتارو، مشکیلیں نیچے اتارے اور ان میں سے پورے لشکر کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول نے دعائے برکت فرمائی اور پھر برکت کی دعا کے بعد اس کے مشکیلوں کے پانی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ مشکیلیں ایسے تھے جیسے پانی کی کثرت کی وجہ سے پھٹ جائیں گے، پانی پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، سارے قافلے نے پی لیا۔ آپ
آپ نے اس کو واپس کیا. آپ نے فرمایا اس کو پوری عزت کے ساتھ مشکیزیں اٹھاؤ اور اس کے مشکیزیں اس کے اونٹ کے کجاوے میں لوڈ کر دو اور اس کو پوری عزت کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, پورے اداب کے ساتھ روانہ کرو. بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں, عزت سب کی برابر ہوتی ہے. اس قدر شرم و حیا کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ فرمایا. وہ گئی, اس نے اپنے قبیلے سے کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں بتلاؤں میں نے یہ کچھ دیکھا ہے. اس کا قبیلہ آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی. اس ایک عورت کی کوشش کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کو اسلام پہنچا اور پورا قبیلہ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوا. تو میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. آوارگی, نظر کی آوارگی, خیالات کی آوارگی, سوچوں کی آوارگی, الفاظ کی آوارگی. مسلمان کی سوچ بھی بند ہوتی ہے, پابند ہوتی ہے. مسلمان کی نگاہ بھی پابند ہوتی ہے اللہ کی. مسلمان کا عمل بھی اللہ کا پابند ہوتا ہے. مسلمان کی حرکتیں بھی اللہ کی پابند ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو عام اختلاط ہونے لگا ہے ہمارے ملک کے اندر, میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں, ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کی بچیاں, وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, اس ملک کے اندر جلوس نکالے جائیں گے, تحفے تحائف کے لیے مجلسیں لگائی جائیں گی اور بازار سجائے جائیں گے, اور اسی طرح پبلک مقامات پہ اس ڈرامے کو رچایا جائے گا. اس ملک میں جلوس نکالے جائیں گے, مارچ ہوں گے کہ ہم پردہ نہیں کریں گی, ہم غلامی نہیں کریں گی, ہم آزاد ہیں, ہم کسی کی پابندی کی پابند نہیں ہیں, اور ہم کسی کے کہنے پہ ہم کار بند نہیں ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں ہندو کی حکومت ہے. ہندو دنیا کا پرلے درجے کا ظالم بھی ہے, مشرک بھی ہے, قاتل بھی ہے, بے شرم بھی ہے, بے حیا بھی ہے, ڈھیٹ بھی ہے. ساری دنیا کی جو ڈگریاں اس میں پائی جاتی ہیں. اس ملک کے اندر بسنے والے محبوب مسلمان, ان کی بچیاں حیا کے لیے لڑ رہی ہیں. وہ بچیاں انڈیا میں کافروں سے, ہندوؤں سے پردے کے لیے لڑ رہی ہیں, اور اس انڈیا کے پڑوس میں ملک پاکستان کی بچیاں, مسلمانوں کی بچیاں پردے کے خلاف جنگ کر رہی ہیں. کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا؟ وہ تو لڑ رہے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لی ہے. ابھی پرسوں ترسوں ایک ویڈیو آئی ہے نیٹ کے اوپر اور میڈیا پہ بڑا اس کا چرچا ہے کہ کالج یونیورسٹی کرناٹک کا علاقہ ہندوستان کا, وہاں کالج یونیورسٹی سکولوں میں پابندی لگی ہے کہ ہم جو نقاب کرے گی لڑکی, ہم اس کو سکول کالج یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے داخل ہونے نہیں دیں گے. اللہ کی قسم مسلمانوں کی بچیاں ڈٹ گئی ہیں. انہوں نے کہا تعلیم چھوڑنا گوارا ہے, اپنا تن من دن قربان کرنا گوارا ہے, کٹ جانا گوارا ہے, لیکن ہماری شریعت میں مداخلت ہوئی تو ہم یہ گوارا نہیں کریں گی. ہم پھانسی کے پھندے تک جا سکتی ہیں, ہم شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی. اور ماشاءاللہ پاکستان میں یہ مارچ ہوگا, پاکستان میں یہ ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا, پاکستان میں یہ یوم بے حیائی منایا جائے گا, اور جہاں اس عزم کا اقرار اور اظہار کیا جائے گا کہ ہم پھانسی کے پھندے تک تو جا سکتی ہیں لیکن ہم حیا کو نہیں اپنا سکتے. کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے؟ وہ تو ہندو ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں 5 فروری گزرا ہے. 5 فروری پہ ہم نے اظہار یوم یکجہتی کشمیر کے نام پہ ہم نے پروگرام کیے, جماعتوں نے کیے, تنظیموں نے کیے, سیاسی پارٹیوں نے کیے, حکمرانوں نے بیانات دیے, ہر کسی کے بس میں جو کچھ تھا اس نے کیا. کسی نے جلوس نکالا, کسی نے ریلی نکالی, کسی نے سیمینار کیا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے بیان دیا, اور کسی کا کوئی انداز تھا, کسی کا کوئی انداز. حضرات سوچئے ذرا, ہم اس بات پہ تو روتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے, ہماری عزتوں کو برباد کر رہا ہے, مسلمان عورتوں کی بے پردگی اور ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے, اور ان کے ساتھ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ
ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو تو صحیح، ہم پاکستان میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ تو کرے گا یار، وہ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کہ اس کی تاریخ میں اس کا رہنما رحمت للعالمین نہیں ہے۔ بے شک بے شک تیری تاریخ میں تو تیرا رہنما رحمت للعالمین ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تاریخ میں رقیق القلب، نبی کی حدیث کے مطابق اس امت کے لیے سب سے بڑا مہربان صدیق اکبر نہیں ہے، تیری تاریخ میں تو صدیق اکبر ہے۔ اس کی تاریخ میں دنیا جہان کا اپنے دل میں احساس رکھنے والا کتا اگر دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر جائے، اس کی ذمہ داری کا احساس رکھنے والا فاروق اعظم تیری تاریخ میں ہے، ہندو کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور شرم و حیا کا نصب العین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری تاریخ میں ہے، اس کی تاریخ میں تو کوئی عثمان غنی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جیسا شرمیلا انسان، وہ میری تیری تاریخ میں ہے، ہندو کی تاریخ میں تو نہیں ہے۔ وہ تو کرے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کا نقاب اتارنے کی کوشش میں ہے، بچیاں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی، پاکستان کی بچیاں نقاب